دیکھیے میرے عزیزو، آج کل حج کے تعلق سے مسائل بھی معلوم کیے جانے لگے اور مدعا بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو توفیق دی جس کا نام شہاب ہے، اور وہ پیدل سفر کرنا شروع کر دیا، حج کے لیے نکل گیا، رواں دواں ہے۔ 3 مہینے سے مسلسل اس 8,500 کلومیٹر کی دوری کو قطع کرتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا لمبا راستہ اور اتنی لمبی دوری اللہ کی قربت اور نبی کی محبت نے قریب کر دیا۔ تو مسئلہ اور مدعا کیا ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں منع فرمایا اللہ کے نبی نے ایک بوڑھی عورت کو، عورت تو بوڑھی نہیں لیکن ایک بوڑھے مرد کو، ایک عورت کو جنہوں نے منت مانی تھی کہ پیدل سفر کریں گے، اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا۔ بعض حضرات نے یہ پیدل سفر کو منع کر دیا، بعض نے اجازت دی۔ بہرکیف یہ مسائل ہیں اور ہوتے رہیں گے، میں کسی عالم کی کوئی برائی نہیں نہ تعریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے جو حدیث پڑھی، جو مسئلہ سنا، جو مسئلہ پڑھا، جو اس کے مطالعے میں آیا، اس نے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے اس نے وہ مسئلہ صحیح بتلایا، اور اس مسئلے کے اعتبار سے وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب اگر ایک حدیث میں پیدل کا جواز ہے، دوسری حدیث میں پیدل کا جواز تو نہیں ہے لیکن ممانعت بھی نہیں۔ ایک حدیث نے ہمیں بتلایا کہ افضل عمل یہ ہے، دوسری حدیث نے بتلایا کہ اس سے زیادہ افضل عمل وہ ہے، تو بہرکیف ناجائز تو قرار نہیں دے سکتے۔ اب اس تعلق سے فتاوے بھی بہت سارے موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کی الگ الگ شخصوں کو نصیحتاً، وضاحتاً، عبرتاً باتیں بھی اللہ کے نبی نے ان کو ارشاد فرمائی ہیں۔ اس عورت کو منع اس لیے کیا کہ عورت ہے، کمزور ہے، ہو سکتا ہے سفر کی صعوبتیں، پریشانیاں برداشت نہ کر سکے، سفر ادھورا رہ جائے۔ بوڑھے شخص کو اس لیے منع کیا کہ اس کا بڑھاپا ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ اگر کوئی پیدل حج کی استطاعت رکھتا ہے اور پیدل حج کرنے کا اتنا حوصلہ اور طاقت رکھتا ہے، سفر کی صعوبتیں، مشقتیں برداشت کر کے جا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ اور مختصراً یہ ہے کہ پیدل سفر کرنے کی اجازت ہے، حج کر سکتا ہے جو بندہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے، ریا اور دکھلاوے سے خالی، اپنے آپ کو مشہور اور شہرت یافتہ نہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ اگر پیدل سفر کرتا ہے تو اجازت ہے، جا سکتا ہے۔ لیکن میں تو یوں کہوں گا، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ریکارڈ بناؤں، میں کوئی ورلڈ کپ جیتوں، میں کوئی ایسا نام روشن کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں اور مجھے عزت دیں، مجھے بڑا سمجھیں، مجھے بڑھاوا دیں۔ آپ نے دیکھا بعض حضرات ریکارڈ بناتے ہیں کھانے کا، 5 کلو کھا لیا، بعض نے ریکارڈ بنایا دوڑنے کا، بعض نے ریکارڈ بنایا چاند پر پہنچنے کا، بعض حضرات ریکارڈ بناتے ہیں سونے کا، اتنے گھنٹے سو لیے، بعض نے ریکارڈ بنایا ورزش کا، صحت کا، ہیلتھ کا، یعنی طرح طرح کے لوگ ریکارڈ بنا رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا نیا کام کر رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، فلاں شخص نے
اتنا بڑا کام کر دیا، فلاں شخص نے ہوائی جہاز بنا دیا، فلاں شخص چاند پر پہنچ گیا، یعنی طرح طرح کے ریکارڈ بنائیں، اور یہ سارے کے سارے ریکارڈ دنیاوی مقصد کے لیے تھے، ہیں اور رہیں گے، آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے، لوگ تعریف کریں گے۔ لیکن اللہ نے بھائی شہاب کو ایسا ذہن میں ایک حوصلہ اور بہترین ریکارڈ بنانے کا ایک طریقہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ میں پیدل حج کا سفر کر کے جاؤں گا۔ آپ دوڑے ہیں دنیاوی مقصد کے لیے، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 50 کلومیٹر دوڑے ہیں، لیکن اللہ نے شہاب کے ذہن میں بات ڈالی کہ پیدل حج کا سفر کرے اور اللہ کے نبی کا جو تیار ہے، اللہ کا جو مبارک گھر ہے، اس کی زیارت کرے، صفا مروہ پہ جا کے دوڑے، حضرت حاجرہ کی قربانیاں دیکھیں، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کا دیدار کریں، جنت البقیع کا دیدار کریں۔ کیسا اللہ نے ایک ذہن میں بہترین مقصد ڈالا۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا، آپ 2-4 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، 10-20 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہمارے ہندو بھائی جو کاوڑ لے کر جا رہے ہیں، اور واپسی میں دیکھا یعنی 3-4 دن کا عرصہ ہوتا ہے، 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر آنا جانا ہوتا ہے، ان کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، چلنا مشکل ہے، بڑی آسانی سے، بڑی مشقت اور پریشانی سے چل رہے ہیں۔ 3-4 دن کے سفر میں اللہ کے اس بندے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں مسلسل چلتے ہوئے، اور ابھی نہ جانے 7 مہینے 6 مہینے کتنے باقی ہیں۔ ذرہ برابر بھی چہرے پر تھکان محسوس نہیں۔ اپنے حالات سے، اپنی رفتار اور گفتار سے اندازہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس نے ابھی تک تھکان محسوس کی ہوگی، لیکن تھکان بھی ہو تو ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، بھائیوں کی مدد ساتھ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے ہیں، مائیں دعا کر رہی ہیں، استقبال میں ہجوم کھڑا ہوا ہے، بچوں سے لے کر جوان بوڑھے استقبال میں ہیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ کی بھی سہایتا ہے، پولیس کرمی بھی انتظار میں ہیں، بڑے بڑے عہدے والے، چھوٹے عہدے والے، یتیم، غریب، مسافر اور مالدار، تمام لوگ اس انتظار میں ہیں کہ میں اس اللہ کے بندے کی زیارت کر لوں، میں اس کا دیدار کر لوں، میں اس سے مسافہ کر لوں۔ جدھر کو نکل رہا ہے مسافوں کی لین ہے، جہاں جا رہا ہے کھانے میں ہوٹل کے ہوٹل بک کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف یہ اس کا سفر ریکارڈ بنانا یا ورلڈ کپ جیتنا نہیں ہے، اس کے سفر کا مقصد دنیاوی غرض نہیں ہے، اس کے سفر کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے پاک بیت اللہ کا مقدس جگہ کا وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھوں اور دیدار کروں، اور پھر صفا مروہ کر کے حج بیت اللہ کا میں طواف کرتا رہوں اور اللہ سے یوں کہوں کہ میرے رب، میں نے پیدل حج کا سفر کیا ہے، میرے مولا اسے قبول فرما لے۔ بہرحال مقصد صرف یہ تھا بتانے کا کہ پیدل سفر کر رہا ہے ایک بھائی، تو اس کے لیے حوصلہ افزائی ہو، دل شکنی نہ ہو، دل توڑنے والی باتیں نہ ہوں، تنگ دستی والی باتیں نہ ہوں۔ طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر فیمس ہو جائے، اپنا کوئی ریکارڈ بنائے، فلاں فلاں۔ ارے میرے بھائی، آپ نے حدیث سنی یا نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی برائی ہو تو اس کو چھپا لینا، اچھائی کو ظاہر کرنا، اس کے
اچھے ناموں سے اس کو پکارنا، اس کی اچھی باتوں سے اچھی عادتوں کو ظاہر کرنا اور بری باتوں پہ پردہ پوشی کر لینا۔ چلیے خیر، آپ کے کہنے کے مطابق اس کا مقصد دنیاوی غرض ہو، لیکن ہمیں تو یہ ظاہر نہیں کرنا، ہمیں تو اچھی باتوں پہ خیال کرنا کہ وہ اللہ کے مبارک گھر کے لیے رواں دواں ہے، اللہ اس کے سفر میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہرکیف باتیں بہت ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔